أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جس نے ہمیں مسجد میں اکٹھا ہو کر دین اسلام کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی تخلیق فرمائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور عقل و شعور سے نوازا، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے، بہت سارے راستے دیے کہ اس کے ذریعے سے انسان خود کو ممتاز کریں اور آگے بڑھیں۔ وہ علم، انہی راستے میں سے اور انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے علم۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس انسان کے اندر یہ علم آتا ہے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ جانوروں کے پاس بھی عقل ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں اور علم کے ذریعے سے ہم اس میں روشنی ڈالتے ہیں اور صحیح چیزوں کو ہم پرکھتے ہیں اور صحیح چیزوں کو اپناتے ہیں، اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں علم کی وجہ سے۔ جس قوم کے اندر یہ علم، یہ تعلیم و تعلم کا نظام برقرار رہتا ہے، یا جو قوم علم کو اپناتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس قوم کا ایک مقام بن جاتا ہے، ایک عزت بنتی ہے، ایک شان ان کی آ جاتی ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ علم ہی کی وجہ سے وہ دوسروں پر حکومت کرتی ہے وہ قوم۔ لیکن جس قوم کے اندر علم نہیں ہے، تعلیم و تعلم کا نظام نہیں ہے، وہ قوم ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے مابین علم اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا، ایک نظام تھا، علم تھا، ایک جانکاری تھی، نالج تھی۔ تو کیا ہوا؟ مسلمانوں نے ایک دور میں پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے، لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا اور دین تعلیم سے کوئی واسطہ نہ رہا، تو پھر ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس اسلام نے پہلا حکم اور پہلا پیغام جو آسمان کی طرف سے آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے غار حرا کے اندر سب سے پہلا پیغام جو لے کر آتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے، سب سے پہلا حکم آتا ہے وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے
جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تعلیم کا حکم ہے۔ اس سے علم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، علم کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر علم کا کیا مقام ہے، علم کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ لیکن جس اسلام نے اور جس مذہب نے علم کو اتنا مقام دیا ہو، پہلا حکم پڑھائی اور لکھائی کا ہو، علم کا پہلا حکم ہو، اور وہ قوم پڑھائی میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں پیچھے رہے، یہ دکھ اور تکلیف ہے۔ اس سے بڑی آر کی اور اس سے بڑی دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام، علم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ علم آتا ہے، جو علم سے آراستہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اسے عزت عطا کرتا ہے، اسے شان اور شوکت اسے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے انہیں اللہ رب العالمین بلند مقام عطا کرتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، اس کا مقام اور اللہ رب العالمین اور بلند کرتا ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ جس کا علم بھی ہے، ایمان کے ساتھ علم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس انسان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر، معاشرے کے اندر ہم ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم ہے، تعلیم و تعلم کا جہاں سلسلہ ہے، جہاں نظام ہے، وہاں کے لوگ ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے حل کے لیے ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کے پاس اس کا علم ہے، اور شرعی مسئلہ ہے تو علماء کرام کے پاس آتے ہیں اس شرعی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، اس کے حل کے لیے۔ یہ کس لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس؟ کیونکہ اس کا حل اس انسان کے پاس موجود ہے۔ معاشرے میں جب دو چار میں لڑائی ہو جاتی ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے معاشرے میں، تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہم آتے ہیں۔ یہ مقام اور یہ شان، یہ عزت اس انسان کو کہاں سے ملی؟ علم کی دولت پر، علم کی وجہ سے۔ اگر وہ بھی پڑھا لکھا نہ ہوتا ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ ایک عالم دین ہے جن کے پاس ہم شرعی مسائل پوچھنے جاتے ہیں، علم ہے اس لیے ہم جاتے ہیں۔ اگر اس کے شرعی علم نہ ہوتا تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے جو انسان پڑھے لکھے ہیں اور جو غیر پڑھے لکھے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رات الگ چیز ہے، دین الگ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح پڑھے لکھے انسان اور غیر پڑھے لکھے انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے یعنی پڑھے لکھے انسان اور نہ پڑھے لکھے انسان برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس میں رات الگ ہے، جس میں اندھیری ہے، دن جس میں روشنی ہے، دونوں چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پڑھے لکھے انسان اور غیر پڑھے لکھے انسان برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان دیکھ سکتا ہے، دنیا میں دیکھ سکتا ہے، دنیا سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی آنکھوں کی روشنی سے لطف اندوز ہو رہا ہے دنیا کی چیزوں سے۔ ایک انسان اندھا ہے، نابینا ہے، جو اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح پڑھے لکھے انسان اور غیر پڑھے لکھے انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ انسان جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں، یہ اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فَاعْلَمْ، یہاں پہ حکم ہے، جان لو۔ فَاعْلَمْ، جان لو
समझ लो सही से, दिल में बैठा लो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई भी माबूद हकीकी नहीं है, कोई ऐसी जात नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो इबादत के काबिल हो, जो इस लायक हो, उसके सामने रुकू सुजूद किए जाएं, उसके लिए सजदे किए जाएं, उसके लिए रुकू किए जाएं, उसके लिए इबादत की जाए, उस पर तवक्कुल किया जाए, उस पर भरोसा किया जाए। कोई ऐसी जात नहीं है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह अकेला एक ऐसी जात है जो इबादत के काबिल है, इबादत के लायक है। वो इस काबिल है कि जब इंसान बीमार पड़ जाए तो शिफा की उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाए। आगे फरमाया वस्तगफिर लिज़ंबिक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, फिर और मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए भी बख्शिश तलब करो। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जान लो कि अल्लाह ही इबादत के काबिल है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। और आज मुआशरे के अंदर लाइल्मी में हमारे अंदर शिर्क पाया जाता है, हम शिर्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। लाइल्मी में है, जहालत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से हम शिर्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। वो कैसे? हम जब बीमार हो जाते हैं या कोई इंसान बीमार पड़ जाता है या वो बहुत दिनों से शिफा नहीं, बीमारी उसकी सेहत याब नहीं हो पाता, हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां लोग झाड़ फूक करते हैं, जहां लोग तावीज देते हैं, गायब की उल्टी सीधी बातें बताते हैं, इनके पास चले जाते हैं। इनके पास चला जाना ये इस बात की दलील है कि हमने उस इंसान को इस काबिल समझा है कि वो इंसान या वो बाबा, वो पीर, वो कब्र वाला क्या कर सकता है? शिफा दे सकता है। ये शिफा या सही या दुरुस्त कर सकता है, बीमारी को दूर कर सकता है, जो मोहताज है उसकी मोहताजगी को दूर कर सकता है, उसकी अंदर ताकत को हम तसव्वुर करते हैं। क्योंकि बीमारी इंसान हो जाए उसको शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। और इसलिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से सवाल किया जाए। हम जब किसी चीज में गिरफ्तार हो जाए, मुसीबत में फंस जाए, उससे नजात पाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाएं, रुजू अल्लाह रब्बुल आलमीन से करें, अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ही मुसीबत को दूर कर सकता है, कोई और मुसीबत को दूर नहीं कर सकता। इस आयत मुबारका से यह मालूम होता है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के काबिल है और कोई जात अल्लाह इबादत के काबिल नहीं हो सकता। लोग चांद के पास झुकते हैं, सूरज के पास झुकते हैं, कुछ लोग मज़ारात में जाते हैं, कब्रों के सामने सर रखते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। ये सरासर गलत है, ये शिर्क है। इन चीजों से बचें, क्योंकि शिर्क एक ऐसी चीज है, इतना खतरनाक चीज है, ये मोहलिक चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको माफ नहीं करेगा। अगर कोई इंसान शिर्क करता हुआ बगैर तौबा के मर जाता है तो उसके लिए जहन्नम की धमकी है और जहन्नम की वईद है। इसलिए इल्म की तरफ बढ़ें और हम जानकारी लें कि हम दुनिया के अंदर जी रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं तो वो काम कहां तक सही है और कहां तक गलत। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद हकीकी नहीं है। हमने जान लिया, हमसे गलती हो जाए, हमसे गुनाह हो जाए, अल्लाह ने कहा वस्तगफिर लिज़ंबिक, तो फिर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, हम चलते चलते हमसे गुनाह और बुराइयां हो जाती है, लजिशें हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला है, और कोई दूसरी जात नहीं है। न चांद है, न सूरज है, न कोई बाबा है, न कब्र वाला है, न कोई और जात है, न कोई और चीज है जिसकी तरफ हम रुजू करते हैं बेकार है, या हम शिर्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे। सामीन किराम, इल्म एक ऐसी चीज है, अगर किसी इंसान के अंदर इल्म है, माशरे के अंदर अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास पावर आए, तो आपको इल्म हासिल करना होगा, आपको तालीम के मैदान में आगे निकलना होगा। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है, अगर इल्म है तो आप हुकूमत भी कर सकते हैं,
آپ دوسروں کو جھکا بھی سکتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے، صرف دولت ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف دولت سے کسی انسان کو جھکا نہیں سکتے ہیں، یا کسی انسان کو کوئی چیز منوا نہیں سکتے ہیں۔ یہ علم کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل سے جنگ ہوئی، بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ کسی نے چھین لیا، وہ لوگ نبی کے پاس آئے، اس وقت جو نبی تھے آئے، کہا ہمیں ایک ماتحت بنا، ایک انسان بنا دے، ہمارا سردار اور بادشاہ بنا دے، جس کے ماتحت رہ کر ہم لڑائی کریں، جہاد کریں، اور ہم اپنا تابوت واپس لے آئے۔ وقت کے نبی نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بادشاہ بننے کا حقدار تو ہم ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے، یعنی وہ غریب انسان تھا، فقیرانہ زندگی گزارتا تھا۔ نبی نے اس انسان کو بادشاہ بنا دیا کہ ان کے ساتھ جا کر تم جیو، اور ان کے ساتھ، ان کے ماتحتی میں تم جہاد کرو، جنگ کرو۔ لوگوں نے، نبی نے کہا ان کے اعتراض پر، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے علم میں اور اس کے ہنر میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے پاس علم ہے اور ہنر ہے، یعنی حکومت سنبھالنے کے طور طریقے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سلیقے ہیں، کیسے حکومت کی جائے گی اور کیسے امور انجام دیے جائیں گے، کیسے جماعت کو سنبھالی جائے گی، اس کے اندر ہنر بھی ہے اور علم بھی ہے، اس لیے یہی بادشاہ تمہارے مناسب ہے۔ کیا پتہ لگا کہ اگر معاشرے کے اندر بادشاہ بننے کے لیے صرف دولت کافی نہیں ہے، صرف دولت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ پھر جنگ ہوتی ہے اور تابوت اپنا واپس لے کے چلے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک خواب کی تعبیر کی گئی کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں قید سالی کا دور ہوگا، قید سالی اور بھکمری کا دور آئے گا، جس میں بچے بھوک سے بلک کر روئیں گے، لوگ کھانے کے لیے ترسیں گے۔ تعبیر کی گئی اور دیکھا گیا اس زمانے میں یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر خزانے کی حفاظت کے لائق کوئی انسان نہیں تھا۔ اس زمانے میں بادشاہ اعلی ثروت، دولت مند، اپنی دولت کو جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ تو کرتے تھے، جہاں خرچ نہیں کرنا تھا وہاں بھی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا بادشاہ وقت سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کا خزانے کا مالک بنا دے، انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں علیم، حفاظت کرنے کا علم بھی میرے پاس ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں وزیر خزانہ بنا دے، خزانے کی حفاظت کرنے کا ہمیں وزیر بنا دے، مالک بنا دے، کیونکہ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور حفاظت کرنے کا علم میرے پاس ہے۔ گودام میں سامان کیسے رکھے جائیں گے، اناج کیسے رکھے جائیں گے اور مستحقین کے لیے کیسے کیسے خرچ کیے جائیں گے، کیسے نکالے جائیں گے، میرے پاس اس کا علم ہے۔ پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ سے، اگر گاؤں اور معاشرے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا نظام ہے یا کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو ادا کرنے، پورا کرنے کے اہل کوئی انسان نہیں ہے اور وہ خود کو دیکھ پا رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، تو انسان گاؤں اور معاشرے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا ذمہ دار بنا دیں۔ لیکن نااہل ہے کوئی انسان، اس کی سپردی نہیں کرنی چاہیے کوئی ذمہ داری۔ سامعین کرام، اس لیے شریعت اسلامیہ نے علم دین کو ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حصول، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، سب پر ضروری ہے وہ دین، علم، بنیادی علم حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اور اللہ کی جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے وہ اور کسی غیر کے لیے انجام نہیں دینا چاہیے۔
اس کی معرفت ہونی چاہیے، رسول کی معرفت، رسول اور دین اسلام کی معرفت، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مر جانے کے بعد وہ انسان خود بھی نیک کام کر کے اپنے رجسٹر میں رجسٹرڈ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا عمل سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہا انسان مر جاتے ہیں تو تین چیزیں صرف فائدے پہنچتی ہیں مرنے کے بعد بھی، تین چیزوں کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جو اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کی کتابی شکل میں کتاب ہے یا یوٹیوب وغیرہ کے اندر کوئی ایسا علم ہے، ایسی نالج، ایسی جانکاری دی ہے انہوں نے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں، اس چیز سے فائدہ پہنچے گا۔ ایک لڑکا نیک اور صالح لڑکا، اس کی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا وہاں تک پہنچتی ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے علم کی طرف دھیان دیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں، خصوصاً شریعت کی تعلیم، شریعت کا علم حاصل کرائیں، اور شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ دنیائی علم جو دنیا کی تعلیمات ہیں اس سے بھی آراستہ و پیراستہ کرائیں، اس سے بھی انہیں مزین کریں، کیونکہ صرف شریعت کا علم ہم حاصل کریں گے اس سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں اس دنیا کے اندر جینے کے لیے، اس لیے دنیا کے علم میں بھی ہم آگے بڑھائیں، بچوں کو حاصل کروائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم خطا کار ہیں مولا کریم، گنہگار ہیں مولا کریم، ہمارے خطاؤں ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دیں مولا کریم۔ ہم علم سے بہت دور جا چکے ہیں مولا، ہمیں علم حاصل کرنے اور ہمارے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔